السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ویلکم ٹو دا پردیسی بوائز. آج کا ایپیسوڈ پھر عادل بھائی کے بغیر، کیونکہ عادل بھائی ہالیڈیز پہ ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آپ کو ایک پراپر طریقے کا ہمارے جو پوڈ کاسٹ کی ایک روٹین ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. تو میں نے کوشش کی تھی کہ میں عادل بھائی کو آن بورڈ لوں، لیکن وہ کچھ پرسنل ریزنس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. لیکن نہیں، آپ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک پراپر وہ جو ہماری ایک روٹین اور ایک ردم چل رہا تھا ہم اسی کو فوکس کریں اور اسی پہ چلیں. سو ان مین ٹائم میں نے سوچا کہ آپ سے ایک امپورٹنٹ واقعہ جو پاکستان میں کافی میڈیا، پاکستان میں کیا ورلڈ وائڈ کافی ٹرینڈنگ میں رہا ہے، جس کی وجہ سے کافی پاکستان کو کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسلٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے واقعات کی وجہ سے، جہاں پہ پوری قوم کی نہیں بحثیت ایک آپ کے ریلیجن پہ بھی نہ ایک داغ لگتا ہے اور لوگ باتیں کرتے ہیں. کیونکہ جو اینٹی اسلام ہیں یا جو اینٹی پاکستان کی جو لابیز ہیں، وہ تو ایسے موقع کی تلاش میں رہتی ہیں کب پاکستان میں اس طرح کے کوئی ایونٹ ہو اور کب وہ اس کو ٹرینڈنگ میں لے کے آئیں. لیکن یہ کہ جب غلطی ہماری اپنی ہے تو پھر آپ کو نہ اپنی غلطی ماننی پڑے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے کہ غلطی ہے، ہمارے سسٹم میں غلطی ہے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں غلطی ہے یا ہمارے مدرسہ سسٹم میں غلطی ہے، اس ٹائم تک آپ نہ چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ اس کے لیے رولز اور ریگولیشن نہیں بنا سکتے، اور یہ چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں. یہ ایک پہلا انوکھا واقعہ نہیں ہے. آئی ہوپ کہ بہت سارے لوگوں نے گیس کر لیا ہوگا کہ میں کس ٹاپک کی بات کر رہا ہوں. جو ریسنٹلی 8-10 دن پہلے جو ایک سوات میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک مدرسے کے طالب علم، آپ کو میں اس کا چھوٹا سا ایک اوور ویو دے دوں. I'm sure آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، آپ نے میڈیا میں سن لیا ہوگا، بلکہ ہر جگہ پہ یہ ٹاپک ٹاپ ٹرینڈنگ میں رہا ہے. اور ہم تھوڑا سا اس کو میں اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں، پھر ہم اس کو جائیں گے کہ اس کے جڑوں تک جائیں گے، بنیاد کیا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. سولوشن ایز یوزول ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہ کہ پرابلمس کو ہائی لائٹ کریں، بلکہ اس کا کوئی ایک سولوشن بھی پیش کیا جائے تاکہ ایز اے کمیونٹی ہم اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. سو وہ یہ تھا کہ ایک مدرسہ ہے سوات میں، وہاں پہ ایک طالب علم چھٹی پہ گھر گیا اور واپس نہیں آ رہا تھا. اس کے انکل نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے بولا کہ اس طرح کوئی قاری صاحب کے کوئی ہیں جو پتہ نہیں ان کا بیٹا ہے یا ان کا بھائی ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی. تو پھر وہ چاچا ان کو ادھر لے کے قاری صاحب کو بولا کہ آپ کے I'm not sure ان کے جو ایک بیٹا تھا یا بھائی تھا جس نے یہ کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کے انکل سے سوری بولا اور بچے کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ سب سے بڑی غلطی کہ جب ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ بچے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر کی چیز ہے یہ. پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو انکل تو چلے گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بچے کا ایسا حال کیا، مارا مطلب اس کو نا ایک ٹائم لوپ کے حساب سے نا سب نے نا اچھے طریقے سے جو وہاں پہ تھے، جو کرتا دھرتا تھا، سب نے مارا اس کو، اتنا مارا کہ بیچارے کی جان ہی لے لی نا. اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. اور میڈیا نے اس کو جس طریقے سے لے کے گیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو جس طریقے سے کور کیا، اس حساب سے یہ چیز بہت ہی دکھ دینے والی ہے. جہاں مدرسے جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجن کی بیس ہیں، آگے ہی لوگ ان پہ کرٹیسائز ان پہ تنقید کرتے رہتے ہیں کہ یہ مدرسہ سسٹم ایسا ہے ویسا ہے. اور اس کے علاوہ جب اس طرح کے واقعات اٹھ کے آتے ہیں اور ان میں یہ چیزیں، تو پھر تو یہ کہانی بہت دور تک جاتی ہے نا. لوگوں تو ایسا موقع ڈھونڈتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا اس کا پس منظر تھا. لیکن یہ کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں یہ جو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، چاہے نارمل ایجوکیشن سسٹم ہے، مدرسہ ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کی خامیاں کیا ہیں؟ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی بکھرا ہوا ہمارا ایک نظام ہے. آپ کو سب سے پہلے تو میں یہاں بتاؤں کہ جو یورپ کا یا امریکہ یا ویسٹ کا جو سسٹم ہے، یہاں پہ ون ایجوکیشن سسٹم ہے. یقین کریں ایک ارب پتی کا کھرب پتی کا بیٹا یا بیٹی بھی اسی اسکول میں جا کے پڑھے گی جس اسکول میں میرا بچہ بھی پڑھے گا. دیٹس مین کہ ہر بچے کو ایک پراپر موقع دیا جاتا ہے. ہر بندے کی جو ایک مینٹیلٹی ہے یا گرو اپ مینٹیلٹی ہے وہ ایک سیم لیول پہ ہو رہی ہے.
تو اب اس سے آپ تبھی یہ جو معاشرہ ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیولپ اس وجہ سے ہے. اس میں بھی بہت کمیاں خطائیاں ہیں, بات کریں گے کبھی اس پہ بھی, عادل بھائی کے ساتھ مل جل کے بات کریں گے. لیکن یہ کہ آپ کو ایکول اپرچونٹی ملتی ہے نا. اب فار ایگزامپل پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی 10-15 سسٹم ہے, آپ کہہ سکتے ہیں ایلیٹ کلاس کے اپنے اسکول میں, بیکن ہاؤس اور پتہ نہیں روٹ سسٹم ایٹسٹرا. پھر اس کے بعد مڈل کلاس وہ تھوڑے پرائیویٹ سکولز آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سرکاری اسکول آ جاتے ہیں. سرکاری اسکول میں بھی کچھ اچھے سکولز ہیں. پھر اس طرح ان کی بھی ریٹنگ ہوتی ہے. سب میں ایک سسٹم نہیں چلتا, وہ کچھ لو کلاس کے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اور کوئی مدرسہ سسٹم آ جاتا ہے. یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کی ایجوکیشن بھی سیم نہیں ہوتی. ان کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے. پرائیویٹ اسکول والے کم وہ اپنے ٹیچرز رکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, کوئی ایک وہ نہیں ہے, بیس نہیں ہے کہ اس لیول پہ جا کے آپ ایز اے ٹیچر بن سکتا ہے. پاکستان میں تو ایسا میں نے دیکھا ہے کہ جس بندے کو نہ جاب نہیں مل رہی ہوتی, کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ انجینئر بننا چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ اور کس چیز میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, نہیں تو پھر آپ کہتے ہیں ٹیچر بن جاؤ. اب نا سب ایزی سا ایک حل یہ ہے اس چیز کا. تو آپ خود سوچ لیں کہ جہاں پہ ایک بچے کو نا آپ ایک مدرسے میں ڈالتے ہیں یا بیکن ہاؤس میں ڈالتے ہیں, وہ بچے ڈفرینٹ طرح کی مینٹیلٹی سے بڑے ہو رہے ہیں. ان کا سوچنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو رہا ہے. وہ سوسائٹی کو ان کا دیکھنے کا طریقہ, وہ دنیا کو دیکھنے کا طریقہ ان کا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ دونوں ڈفرینٹ ماحول میں بڑے ہوئے ہیں نا. تو آگے جا کے آپ بولیں گے ایز اے قوم وہ ریئیکٹ کریں, ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا. وہ ایز اے قوم ریئیکٹ کر ہی نہیں سکتے. اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کی جو نشو نما ہوئی ہوئی ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوئی ہوئی ہے. تو وچ از ویری انفارچونیٹ. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ سیم ہی لیول پہ بچوں کو بڑا کرتے ہیں. اور وہ امیر غریب کی اتنی زیادہ تمیز ہے بھی نہیں ہے نا. کوئی امیر ہوگا تو اپنی جگہ پہ ہوگا, جس کے پاس بڑی گاڑی ہوگی یا کوئی اچھے کپڑے پہنے ہوں گے تو اپنی جگہ پہ ہوں گے. وہ کسی دوسرے بندے کا نا حق نہیں مار سکتا. یہاں پہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. یہاں مطلب یہ نہیں مار سکتے یہاں پہ نا. پاکستان میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے. جس طرح آپ ایلیٹ کلاس میں آ جاتے ہیں, آپ پیسے والے آ جاتے ہیں, تو اس طرح آپ کے حساب سے رولز اور ریگولیشن بھی اسی طرح سے سوئنگ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے. جس کے پاس زیادہ بڑی گاڑی یا زیادہ پیسے ہیں تو وہ قانون کو نہ جیب میں ڈال کے پھرتا ہے. تو اس طرح سوسائٹی چلتی بھی نہیں ہے اور کافی دیر تک سسٹینیبل بھی نہیں رہتی نا. کبھی نہ کبھی اس ایسے معاشرے میں آپ آلریڈی پاکستان کا ایک ڈائیورس سا معاشرہ ہے, جہاں پہ اتنی ایتھیکل کمیونٹیز رہ رہی ہیں, جس میں جہاں پہ پشتون علیحدہ, پنجابی, سندھی, کشمیری, یہ ڈفرینٹ سب اپنے آپ کو نا ایز اے پاکستانی لے کے چلتے نہیں ہیں. سب بولتے ہیں کہ میں فلانا ہوں فلانا ہوں فلانا ہوں. یہ تو ایک بیس آ گئی. لیکن یہ کہ اب یہ جو مدرسہ سسٹم میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, یہ کافی تکلیف دہ ہیں ماڈرن دنیا کے لیے بھی نا, اور ایز اے اسلامک ورلڈ کے لیے بھی یہ بہت ہی ایک پینفل چیز ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ لوگ ایک ایسے آپ مدرسوں میں بھیجتے ہیں. یہ ایک کیس نہیں ہوا پہلا, اس طرح کے ہزاروں کیس ہیں. میں خود میں نے اپنا ادھری اپنے 20-22 سال لائف کے کشمیر میں گزارے ہیں. پاکستان میں بھی مطلب کچھ ایریاز میں رہا ہوں میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد. اکثر ابھی تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی آپ کہہ سکتے ہیں کرامت سے یہ چیزیں باہر آ رہی ہیں, لیکن یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں نا. ہمارے بہت ساری جاننے والے ہیں, وہ مدرسوں میں پڑھتے تھے اور پڑھاتے بھی تھے, وہ اکثر اس طرح کی شکایتیں کرتے تھے. یہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ اس طرح بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنا یا ان کو سیکشول ابیوز کرنا یا کچھ اس طرح کی, یہ ایک نارمل روٹین ہے. اور یہ ایک بن گیا, ایک کلٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بنا ہوا ہے, اور اس کے اگینسٹ کوئی آواز نہیں کھڑی کر سکتا. یہ مسئلہ ہے کیونکہ جو اسلامک جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ریلیجن آرگنائزیشن, اسلام اور مسلمان اسلام کو تھوڑا ڈفرینٹ کریں. اسلام ایسی چیزوں کی وہ نہیں کرتا نا. تو یہ کلچر ہے, یہ اس طرح کے یہ لوگ مافیا ٹائپ کے جو مولوی وغیرہ بنے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے کلٹ بنائے ہوئے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے کوئی بچے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی, تو وہ ایک آرگنائزیشن کے سب سے بڑے مولوی اس کو بچانے کے لیے پہنچ گئے تھے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ نا یہاں پہ کیا کرتے ہیں, اپنی آرگنائزیشن کی یا اپنی جماعت کی امیج بچانے کے لیے اسلام کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. یہ بولتے ہیں چلو ہماری بچ جائے گی, ہماری اس کی نا اہل حدیث ہو گئے, سنی, شیعہ, وہابی, ہماری وہ بچ جائے, لیکن ہماری بےزتی نہ ہو, اسلام گیا وہ اس کی بےزتی ہونے دینا. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی رولز اور ریگولیشن ہے نہیں ہے. دیکھیں آپ کو یہ مدرسہ سسٹم کو انڈر گورنمنٹ پروٹیکشن میں لانا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ اس کو ایسے فری فال نہیں چھوڑ سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ تکلیف دہ ہوگی.
یہ اس کے بعد ایک اس طرح کا ایکٹ ہو جائے گا، یہ لوگ اس طرح کا ہو جائیں گے، یہ دنیا سے بالکل علیحدہ ہو جائیں گے، کیونکہ جس طرح کی ماڈرن دنیا ڈیولپ ہو رہی ہے اور جس طرح کا یہ مدرسہ سسٹم چل رہا ہے، میں ہر مدرسہ سسٹم کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ مدرسہ سسٹم ہیں جو ایک ٹاپ لیول کے اس کو ہیں، لیکن یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں 90-95% اسی طرح کی ہیں جو یہ کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے، ہر آرگنائزیشن کے اپنے مدرسے انہوں نے کھول کے بیٹھے ہوئے، اور سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ کہ غریبوں کے بچے آتے ہیں۔ میں بہت سرٹن ہوں کہ یقینی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ 90 سے 95% لوگ اپنے بچوں کو اس طرح بھیج دیتے ہیں کہ نا زیادہ بچے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہمارے ادھر تو ویسا ہی تھا۔ میں اب سوری ٹو سے دیٹ کہ کشمیر وغیرہ میں مجھے یاد ہے کہ جن کے زیادہ بچے ہیں، جو غریبوں کے بچے، جو مطلب جن کے 8-10 بچے ہیں یا 5-6 بچے تھے، وہ کھانا پورا نہیں کر سکتے تھے، کہتے ہیں بچوں کو مدرسے بھیج دو، 1-2 بچوں کو مدرسے بھیج دو، وہاں پہ جا کے کھائیں گے، پئیں گے، کپڑے شپڑے ملیں گے، وچ از گڈ، لیکن یہ کہ مسئلہ یہ کیا ہے کہ کوئی اپنی خوشی سے نہیں بہتا۔ یقین کریں، بہت میری پوری زندگی میں نے صرف ایک کیس دیکھا ہے، جو ایک ہیں کافی اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے، انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا تھا مدرسے میں قرآن پاک حفظ کرنے سے، ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ یہ اپنے بچوں کو اس طرح بھیجتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک بہت ہی المیہ ہے کہ نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اور خاص کر کے ایسے بچوں کو بھی بھیجتے ہیں جو کسی کام کرنے، جو بچہ پڑھنے میں اچھا، اس کو بھی نہیں بھیجتے، بولتے جو بچہ نا سب سے شرارتی ہوگا، سب سے نکما ہوگا، بولتے اس کو مدرسے بھیج دو، وہاں پہ ٹھیک کر کے اس کو بھیجیں گے۔ اب خود اندازہ کریں، جب آپ اس طرح کے بچوں کو یا ایسے کوئی بھی اپنا لائق ترین بچہ نہیں بھیجتا، اس بولتے ہیں اس طرح کے بچوں کو جو شرارتیں ہوں گے، پھر آپ خود ان سے یہ امید رکھتے ہیں کل وہ پڑھ لکھ کے آئیں گے مدرسوں سے اور پھر آپ اسلام سکھائیں گے، پھر آپ جانے، پھر آپ اللہ جانے۔ تو یہ کہ حکومت کو، میرا سجیسشن تو یہ رہے گا کہ حکومت کو یہ ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں لینی پڑیں گی، چاہے پاکستان میں دنگے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، ایک ہی دفعہ ہوں گے، آپ روز کی کھچ سے بےعزتی سے بچ جائیں گے، ورنہ یہ ہونا ہے کہ نا پوری دنیا میں بندہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، خاص کر کے اسلامک دنیا میں یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ یہ مطلب آپ کس طرح ایک مطلب انڈر ایج مائنر لوگ بچوں کو ابیوز کر رہے ہیں، یہ تکلیف دہ بات ہے بہت، اور یہ چیزیں ایکسیپٹیبل کسی بھی معاشرے میں یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں اپنے بچوں کو کانفیڈنس میں لیں، دیکھیں آپ اپنے بچوں کو بھیج بھی رہے ہیں مدرسوں میں یا بچے جا بھی رہے ہیں، ان سے ریگولرلی کاؤنسلنگ کریں، بیٹھیں، پوچھیں بچوں سے، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچے تیز ترار ہیں، بچوں سے پوچھیں، کوئی آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا، کوئی آپ کو غلط نظریے سے یا کوئی کیا بولتے ہیں کوئی غلط طریقے سے آپ کو ہاتھ نہیں لگا رہا، اس طرح کہ آپ کو اپنے بچوں کو یہ اس طرح کی ایجوکیشن بہت ہی چھوٹے ایج میں ہی دینی پڑے گی، اور بچوں کو کنٹینیوسلی پوچھنا پڑتا ہے کہ یار آپ سب ٹھیک ہے۔ ایک ایسا دوست ہمارے ادھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ شرم کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے بھی نا یہ چیزیں بتا نہیں پاتے، تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو کانفیڈنس میں لیں اور ان سے نا ایک ایسا بالکل آرام سے ان سے نا کاؤنسلنگ کریں، بیٹھیں، بات کریں، جو ان کی تکلیفیں ان کو سنیں۔ تو ہر ٹائم پہ نا یہ غصہ نہ ناک پہ رکھا ہوتا ہے گھر میں نے تو یہ دیکھا ہے ہمارے ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ نا ماں باپ نے باپ خاص کر کے جو ہوتے ہیں گھر کے مرد ہوتے ہیں باہر تو بڑے ہنستے کھیلتے کھلاتے رہتے ہیں، لیکن نا گھر میں آ کے بالکل نا وہ فرعون بنے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب ناک سر پہ چڑھائی ہوتی ہے، غصہ، گالیاں، یہ وہ تو سوچتے ہیں نا عورتوں کو گالیاں دینا تو فرض ہے بس ان کا، تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے بچوں کی پرورش میں برا اثر پڑتا ہے۔ کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ دوستی کا، اور دیکھیں ہوتا ہے بچے شرارتیں کرتے ہیں، بچوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آپ بچوں کو ماریں گے یا وہ بچوں کا کانفیڈنس ختم ہوگا اور پھر وہ آپ سے بات چیت، وہ آپ کو نا وہ اس طرح کی باتیں بتائیں گے نہیں، پھر وہ ڈرتے ہیں آپ سے۔ تو یہ ہے کہ آپ انڈیویجول طریقے سے بھی اپنے بچوں کو بھیجیے، مدرسے میں ہیں تو ان سے ریگولرلی بات کریں، کوشش کریں بچے ٹھیک ہیں، کوئی ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہو رہی، کوئی ان کو مار نہیں رہا، اور حکومت کا یہ ہے کہ خدایا قانون بنائیں بیٹھ کے، یہ ورنہ کل آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ یہ چیز میں آئی لکھ کے دے رہا ہوں کہ آج آپ نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا تو کل یہ آپ کے گلے پڑ جائے گی، اور کہتے ہیں نا اس سے پہلے کہ چیز بہت ہی خراب ہو جائے، ٹو لیٹ ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ اس کا سولوشن ڈھونڈیں۔ سولوشن اس کا سمپل سا یہ سولوشن ہے کہ نا تمام مدرسہ سسٹم کو نا ایک ہی نظام کے طور پہ لایا جائے،
مدرسے میں لوگ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم بھی دیں 10ویں تک. جیسے ایک بچہ مدرسے میں قرآن پاک حفظ کرتا ہے، ساتھ میں 10ویں کا امتحان بھی دے کے باہر نکلے تاکہ اس کو دنیا کا بھی پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. آج کل دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس میں نئی جنریشن، اب بولتے ہیں اے آئی جنریشن نا، تو ہم انہی گسی پٹی چیزوں سے ہی باہر نہیں نکل رہے، تو اے آئی جنریشن کہاں سے پرووائڈ کریں گے یا دنیا کو کیا دیں گے؟ تو حکومت سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں کہ ایز سون ایز پاسبل ان ساری چیزوں کو انڈر کنٹرول میں لیں. ٹھیک ہے، آپ پراپر ایک نظام بنائیں، ایک کمیٹی بنائیں جو ان چیزوں کو مانیٹر کریں. ٹھیک ہے، مولویوں کو جو مانیٹر کرنے والی پالیسی، مولویوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں. آپ چیزوں کو کنٹرول میں کریں، نہ کہ یہاں پہ مسئلہ بھی یہ ہے نا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں آتی ہیں وہ اس طرح کے مسائل کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی، ڈرتی ہیں تاکہ ہمیں آگا جتنا مرضی بہادر بندہ بھی آ جائے نا، تو آخر میں آ کے انہی مولویوں کے پاؤں میں ہی جا کے پڑ جاتا ہے. ان کو ڈرتے ہیں کہ مولوی کہیں نہ ملک نہ جلا دیں. یہ بھی ایک بڑی عجیب سی ایک منطق ہے، سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہر چیز میں نا مطلب نقصان بھی کرنا ہے، جلانا بھی ہے، مارنا بھی ہے. اپنے ملک کو ہی جلاؤ، نقصان کرو، فائدہ بھی اس چیز کا کچھ نہیں. اور اسلام اس چیز کی تعلیم بھی نہیں دیتا، اسلام اس سے بہت ہی الگ بات کرتا ہے. اینی وے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کو مکس کرنا پڑے گا. دیکھیں اب یہی وہ بندہ یوٹیوب پہ نا چیزیں اور آن لائن نا یہ چیز ٹرینڈنگ میں رہتی ہیں کہ دیکھیں جی ابھی تک پاکستان کچھ لوگ ایسے ہیں بول رہے ہیں جی دنیا چپٹی ہے اور گول نہیں ہے. یہ کم آن، کون سی دنیا میں رہ رہے ہو، کون سی سینچری میں رہ رہے ہو؟ گرو اپ، چیزوں کو خود ایکسپلور کریں، کوسچن کرنا پوچھیں. دیکھیں اسلام میں ایسا نہیں ہے. جو چیزیں ہم قرآن بالکل ایک پرفیکٹ کتاب ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہوا جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے چیزوں کو اپنے دماغ، ان کو جو چیزیں آتی تھی انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ کہ قرآن اپنی اس نے ہر چیز بالکل کلیئر پہلے سے بتائی. آپ خود پڑھیں کسی سے، جہاں آپ اس دنیا کے لیے اتنی محنت اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، اس سے بھی، اور آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنے دین کے لیے، جو آپ کی آخرت کے لیے بھی اسی طرح ہی محنت کریں. خود کسی سے پوچھنے کے، خود چیزوں کو پڑھیں، خود کریں. اور جب تک ایک پراپر قانون، پراپر میکانزم نہیں بنے گا، اس ٹائم تک یہ چیزیں حل نہیں ہوئیں گی، اور اس طرح پوری دنیا میں پاکستان کی اور پورے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. تو اس ایسے معاشرے میں جہاں پہ 8 طرح کے ایجوکیشن سسٹم ہوں اور لوگوں کی ڈفرینٹ طریقے سے گرو اپ ہو رہے ہوں، بڑے ہو رہے ہوں، تو اس سے سامنے یہ چیزیں نارمل ہیں. تو جو کرتا دھرتے ہیں ملک ہیں ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو سوچیں اس سے پہلے کہ ٹو لیٹ ہو جائے. اس طرح جو معاشرے میں جو تقسیم ہے وہ بھی بہت بڑی ہے. اس طرح جو باہر کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی نہ مل جاتا ہے کہ پھر اس طرح کی پرٹیکولر کسی ریس کو یا کسی کمیونٹی کو نہ وہ پش کرتے ہیں. جیسے BLP ہے، ان کو نہ باہر کوئی ہمارے ہی ملک کے لوگ تھے، ان کو نہ دیکھیں اب انڈیا یا کوئی اور امریکہ یا وٹ ایور کوئی تھرڈ کنٹری ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ پاکستان میں دھماکے کرتے پھر رہے ہیں، مار رہے ہیں، سیکورٹی فورسز کو مار رہے ہیں. تو اس طرح کے حالات سے بچنے کے لیے آپ کو نہ کہتے ہیں نا کہ جب زخم ہو جائے یا اس کو اچھا کہ ٹانگ کاٹنے سے اچھا ہے کہ نہ زخم ہی نہ ہونے دیں. آپ کو ایسی سچویشن ہی پیدا نہ ہونے دیں جس سے آپ کا ملک یا آپ کے ملک کے فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے. آئی ہوپ کہ میں نے کوئی سخت باتیں نہیں کی ہوں گی. میں نے کوشش کی کہ میں ان چیزوں کو ایک نیوٹرل طریقے سے رہ کے دیکھوں کہ ایک دکھ ہوتا ہے جب آپ نا آس پاس کے، خاص کر کے جب گورے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے، یا کولیگس پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا سسٹم چل رہا ہے، تو انسان کو تھوڑا سا شرمندگی کا بھی ہوتی ہے. تو کوشش کریں اپنے آپ، اپنے ارد و گرد اور معاشرے میں چیزیں بہتر کرنے کی، کیونکہ کوئی اوپر سے نہیں آئے گا. کیونکہ یہ دنیا برائے ایفرٹ ہے. اللہ تعالیٰ جتنی آپ ایفرٹ کریں گے یہ دنیا آپ کو اتنی ہی ملے گی، اور نہیں کریں گے تو بھگتیں گے بھی آپ ہی، کوئی اور نہیں بھگتے گا. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوئی سجیشن لینا ہو یا کوئی شکایت کرنی ہو تو کامنٹس میں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، خیال رکھیں.